بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں بیچارے سادہ لوحی سے کہ صاحب یہ مدارس وغیرہ اول تو بیکار ہے اور دوسرے چند روزہ ہیں مٹ جائیں گے، لہذا دوسری تعلیم کی طرف توجہ کرو، اسے پھیلاؤ، اسے بخاؤ۔ یہ ایک سادہ لوحی کی بات ہے، اس واسطے کہ جس چیز کی بقا کا وعدہ دیا ہے اللہ نے وہ دین ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہر 100 برس کے بعد اس امت میں مجدد پیدا ہوں گے جو دین کی چیزوں کو نکھار کر صاف کریں گے۔ اگر بدعات و رسوم بڑھ گئی ہوں گی وہ علم کی روشنی سے ان کا پردہ چاک کر دیں گے، جو جاہلانہ تعویلیں کی گئی ہیں ان تعویلوں کا پردہ چاک کر کے حقیقت حال ظاہر کریں گے۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ وعدہ دیا گیا ہے کہ سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک، اور علم حاصل کریں گے وہ سلف کا، اور اس علم کی روشنی سے جو جاہلانہ تعبیرات ہیں ان کے پردے چاک کر دیں گے۔ جو لوگوں نے دروغ بافیاں کی ہیں دین میں ان کو کھول دیں گے، اور جو انتہائی دروغ بافیاں کی ہیں وہ کھل جائیں گی۔ تو ہر صدی پر وعدہ دیا گیا ہے مجدد کا کہ دین نکھرتا رہے، اور ایک صدی کے اندر وعدہ دیا گیا ہے کہ سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے ہیں۔ تو بقا کا وعدہ تو در حقیقت علم اور دین کا ہے، اور علم دینی کو یہ مدارس قائم کر رہے ہیں، تو مدارس کا وعدہ ہے کہ وہ قائم رہیں گے قیامت تک، مٹنے والے نہیں۔ 1300 برس میں ہزاروں سعییں ہوئی کہ ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، بہت سے ملحد کھڑے ہو گئے، بہت سے منافق کھڑے ہوئے، لیکن آج ان کا پتہ نہیں ہے، مدارس اسی طرح سے موجود، علم دین کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ تو جس چیز کی بقا کا وعدہ دیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں اس کا باقی رہنا ضروری ہے، اور جس کے باقی رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں اسے کہتے ہیں کہ باقی رہے گا۔ یہ تو الٹا قصہ ہو گیا۔ جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ اللہ ہی نے وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ پچھلی امتوں کو جو کتابیں عنایت کی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، اس کے بارے میں فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ بس تحفظوا من کتاب اللہ، ان اقوام کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ تم حفاظت کے ذمہ دار ہو تورات و انجیل کی، مگر وہ نہیں نبھا سکی، تو اصلی حالت میں نہ تورات باقی ہے، نہ انجیل باقی ہے، نہ کوئی کتاب اصلی حالت میں۔ یہ دین آخری دین تھا، کتاب قرآن آخری کتاب تھی، پیغمبر آخری پیغمبر تھے، شریعت آخری شریعت تھی۔ اگر کہیں ہمارے سپورٹ کر دی جاتی تو اس کا وہی حشر ہوتا جو تورات و انجیل کا ہوا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے دی کہ ہم نے اتارا ہے قرآن، ہمیں حفاظت کے ذمہ دار۔ اب وہ حفاظت خداوندی آپ کے میرے ہی ذریعے پوری ہوگی۔ دنیا میں قدرت ہی کام کرتی ہے مگر اسباب کے دائر میں کرتی ہے، پیدا کرتی ہے انسان وہ قدرت مگر سبب بن جاتے ہیں ماں باپ، پیدا کرتی ہے دانے کو زمین میں قدرت خداوندی، سبب بنا دیا جاتا ہے کاشتکار کو کہ وہ بیج ڈالے، تو کاشتکار خالق نہیں ہے دانے کا، ماں باپ خالق نہیں ہے اولاد کے، خالق ایک ہے، لیکن اس کی تخلیق ظاہر ہوتی ہے اسباب کے ذریعے، مرد عورت ملتے ہیں اولاد پیدا ہوتی ہے، کاشتکار بیج ڈالتا ہے تو کھیتی اگاتی، اگانے والا وہ ہے، سبب بنا دیا کاشتکار کو، پیدا کرنے والا وہ ہے، سبب بنا دیا مرد عورت کے ملنے میں۔ اسی طرح سے قرآن کی اور حدیث کی اور دین کی حفاظت کرنے والے حق تعالیٰ نے وعدہ دیا انہوں نے، لیکن ذریعہ اس کا میں اور آپ بنیں گے، اسباب کے ذریعے سے حفاظت پھیلے گی۔ دیکھیے خدا کی قدرت ہے، اگر بڑے بوڑھے لوگ قرآن حفظ کیا کرتے تو منسوخ یہ ہوتا ہے کہ ان بڑے بوڑھوں نے کچھ سوچ سمجھ کر حفاظت کی ہے، خدا کی حفاظت سامنے نہ آتی۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں جذبہ ڈالا کہ وہ قرآن حفظ کرے، جنہیں نہ یہ خبر ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کیا اس کے معنی ہے، اور دل متوجہ ہیں۔ 6 7 برس کے بچے حافظ بن رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ خدا کی حفاظت ہے، ان بچوں کی طرف منسوخ نہیں ہوگی حفاظت، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ بڑے بوڑھوں کو مکتب میں نہیں بٹھایا، بچوں کو لا کے بٹھایا تاکہ اس کی حفاظت نمایاں ہو کہ وہ حفاظت کرنے والا، بچوں کو کوئی خبر نہیں۔ تو دین باقی رہے گا، کبھی مٹنے والا نہیں۔ اگر 1000 فرقے بھی پیدا ہوں، 1000 منافق بھی پیدا ہوں، تو وعدہ ہے حدیث کا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ساری کی ساری مل کر کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، جو وہی باتیں کہے گی جو اللہ کے رسول نے کہی ہیں، وہی عمل کر کے دکھلائے گی جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ نہ ان کو رسوا کرنے والا رسوا کر سکے گا، نہ ان کا خلاف کرنے والا انہیں پست کر سکے گا، اس لیے کہ وہ حفاظت خدا بندی میں ہوں گے، وہ تو اللہ کی حفاظت سے حافظ بن رہے ہیں، خود سے حافظ ہو رہی ہیں، تو وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے آپ یقین رکھیں کہ مدارس بھی باقی رہیں گی، علم دین بھی باقی رہے گا۔ ہاں خدا نہ خواستہ ہماری بدعملی سے یہاں نہ رہے تو یہ ضروری نہیں کہ دنیا سے مٹ جائے، وہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنی بدعملی سے کھو دیں کسی نعمت، لیکن نعمت ظاہر نہیں ہوگی، آپ نہیں کریں گے، دوسرے کھڑے ہو کے کریں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کریم نے فرما دیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم سارے مسلمان مل کر بھی ہٹ جاؤ اس دین سے اور اس کی حفاظت نہ کرو، تو غیروں کو لا کر اللہ کھڑا کرے گا اور ان کے ذریعے سے حفاظت کرائے گا، تم محروم رہ جاؤ گے مگر دین ہر صورت میں باقی رہے گا۔ تو آپ نہیں کریں گے کوئی اور کھڑا ہوگا، وہ نہیں کرے گا کوئی اور کھڑا ہوگا، دین اور مسائل دین مٹنے والے نہیں ہیں۔ میرا آپ کا مٹ جانا ممکن ہے مگر ہمارا مٹنا کوئی دین کا مٹنا نہیں ہے، لاکھ مٹ جائیں، اب تک کتنے مٹ چکے ہیں افراد، دین اسی طرح قائم ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے وعدے پر یقین کریں کہ یہ دین بھی قائم رہے گا، یہ مدارس بھی قائم رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ یہ البتہ حکمت خداوندی ہے کہ علم کے لیے زمین کے کسی خطے کو خاص نہیں کیا اس نے، بہت سے خطوں میں مرکزیت آئی اور علم پھیلا۔ سب سے اول حضور کی بعثت کے بعد علم کا مرکز بنا مکہ مکرمہ، تو علماء ابھرے وہاں سے۔ اس کے بعد آپ کی تشریف آوری مدینے میں ہوئی، قیام مدینہ منورہ میں ہوا تو مدینہ علم کا مرکز بن گیا۔ اس کے بعد خلافت منتقل ہو گئی خراسان اور بغداد کی طرف، تو بغداد علم کا مرکز بن گیا، لاکھوں علماء پیدا ہوئے۔ وہاں سے منتقل ہوئی خلافت تو اندلس میں پہنچ گئی، تو اندلس اور فلسطین میں بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئے۔ وہاں سے منتقل ہوئی تو ایران اور افغانستان میں آئی، تو بلخ اور بخارا اور ہرات یہ مرکز بن گئے علم۔ وہاں سے علم منتقل ہو کر مرکزیت دلی میں آئی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی وہ مرکز بن گئے تو دلی علماء کا مرکز رہا، لاکھوں علماء تیار ہوئے۔ وہاں سے منتقل ہو گئی مرکزیت دیوبند میں، تو 100 برس کے اندر 10,000 کے قریب علماء دیوبند نے پیدا کر دیے۔ اب اگر وہاں سے بھی منتقل ہو جائے تو اور خطہ بنے گا مرکز، مگر مرکز ضرور رہے گا کہ جس سے علم پھیلے، شریعت جاری ہو اور دین باقی رہے۔ اس واسطے یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ دین مٹنے والا ہے، یہی مدارس کے لیے بقا نہیں۔ مدرسہ نام اینٹ پتھر کا نہیں ہوتا، مدرسہ نام ہے تعلیم کا۔ اگر بالفرض کوئی مدرسے سے علماء کو نکال باہر کرے اور تالا ڈال دے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے وہی مدرسہ بن جائے گا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے تعلیم دیں گے وہی مدرسہ بن جائے گا۔ تو مدرسہ نام ہے تعلیم کا، اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، وہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ تو دین مٹنے والا نہیں، علم دین بھی مٹنے والا نہیں۔
یہ تو آگے تک جائے گا، دنیا ہے مٹنے والی، چند دن میں ختم ہو جائے گی، آگے اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن دین قیامت تک موجود اور قیامت کے بعد بھی موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ رتل ورتقے، تلاوت کرتے جاؤ اور درجات کماتے جاؤ، تو وہاں بھی یہ قرآن ترقی درجات کا باعث بنے گا اور قرآن کے ذریعے سے وہاں بھی درجات کمائیں گے۔ تو دین کا دم تو اتنا ہے کہ وہ قیامت پہ بھی ختم ہونے والا نہیں، وہ تو آگے جانے والا ہے۔ اس واسطے جو ابد تک باقی رہنے والی چیز ہے اس کو کوئی مٹانے کی فکر کرے گا وہ خود مٹے گا، دین تو رہے گا اللہ کا باقی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس پر مطمئن رہیے اور یقین رکھیے اللہ کے وعدوں پر کہ دین بھی قائم رہے گا، علم دین بھی قائم رہے گا۔ سعادت اس کی ہوگی جو اس میں ذریعہ بن جائے۔ کوئی بنے گا اس کے لیے اجر ہے، نہیں بنے گا وہ محروم رہے گا، دوسرے بنے گے، دوسرے کھڑے ہوں گے، سلسلہ بہرحال جاری رہے گا۔ تو یہ حق تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس سلسلے کو آپ نے ہاتھوں جاری کرایا۔ 14-15 سال پہلے جامعہ قائم کرائی آپ کے ہاتھوں سے، آج 14 برس کے بعد مکتب قائم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اور معلوم نہیں کتنے مکتب آپ قائم کریں گے۔ تو یہ آپ کے حق میں اللہ نے سعادت رکھی ہے تاکہ آپ اجر کما سکیں۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ ہم پر موقوف ہے دین کا باقی رہنا، دین از خود باقی رہے گا۔ سعادت مندی اس کی ہے جس کو ذریعہ بنا لیا جائے، جس کو وسیلہ بنا لیا جائے اور اسے اجر دے دیا جائے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بڑے صدقہ جاریہ کو آپ نے سنبھالا ہے جو ابد تک چلنے والا ہے، اور اسی بات سے احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی کے اوپر ہو۔ اس واسطے کہ علم آگے چلنے والی چیز ہے، عبادت فقط عامل تک رہنے والی چیز۔ عابد راتوں دنوں سجدے کرتا ہے تاکہ اپنی ذات کو بچا لے، عذاب سے بھی نعمت مل جائے، وہ اپنی ذات کی فکر میں، اور عالم چاہتا ہے کہ دنیا کو نجات دے، روشنی پھیلے اور دنیا نجات پا جائے۔ تو علم آگے بڑھنے والی چیز ہے، عبادت ایک ذات پر ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم تو ہے اللہ کی صفت اور عبادت ہے بندے کی صفت۔ حق تعالی عبادت سے بری ہے، یہ تو بندے کا کام ہے کہ عبادت کرے۔ تو علم پڑھانے والا اللہ کا نائب اور قائم مقام بن رہا ہے تو اس کی صفت کو دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کی ذات میں کوئی علم اور کوئی کمال نہیں۔ آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی ہنر ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا۔ ایک مرغہ گوشت ہوتا ہے، نہ اچھے کی تمیز نہ برے کی تمیز، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں کہ ذرہ برابر تم علم اور کمال نہیں رکھتے تھے، البتہ صلاحیتیں رکھ دی، آنکھ رکھی، کان رکھے، کچھ سن سن کر علم حاصل کرو، کچھ دیکھ لے کر علم حاصل کرو، کچھ دل میں فکر کر کے علم حاصل کرو۔ صلاحیتیں رکھ دی مگر علم لے کر نہیں آئے۔ تو معلوم ہوا کہ پیدائشی طور پر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی علم نہیں۔ اگر وہ جاہل پیدا نہ ہوتا تو ان مدارس کی کیا ضرورت تھی؟ سب ماں کے پیٹ سے علماء پیدا ہوا کرتے، نہ مدرسوں کی حاجت نہ خانقاہوں۔ مدارس قائم کرنا خود اس کی دلیل ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں پورا ہوں، کچھ علم حاصل کر لوں۔ تو پیدائشی طور پر اللہ نے بتلایا کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اس میں علم نہیں ہوتا، اور جب جاتا ہے دنیا سے تو فرمایا گیا کہ ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا۔ اخیر میں ہم تمہیں ایسی رذیل عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں، 90 برس کے ہو گئے، 100 برس کے ہو گئے، کہ رفتہ رفتہ وہ سارا علم ختم ہو جاتا۔ آج سننے کی قوت جاتی رہی،
تو سننے کی چیزوں سے محروم ہو گیا. آج بینائی کمزور ہو گئی تو دیکھ دیکھ کر علم حاصل کرتا تھا وہ ختم ہو گیا. دل ضعیف ہو گیا تو سوجھ بوجھ کی کمی ہو گئی تو وہ علم ختم ہو گیا. تو نئے رستے تو بند ہو گئے. اور پچھلا علم محفوظ تھا قوت حافظہ میں، ذوف کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوا تو بھول چوک غالب آئی تو پچھلا علم بھی رخصت ہو گیا. اگلے کا رستہ باقی نہیں رہا. تو جیسے کوڑے آئے تھے دنیا میں ویسے ہی کوڑے چلے گئے. بتلا دیا حق تعالیٰ نے کہ علم تمہاری چیز نہیں ہماری چیز ہے، جب چاہے ہم ڈال دیں اور جب چاہے ہم نکال دیں. تم غلہ مت کرو کہ تم عالم ہو، تم میں کوئی علم ہے، علم تو ہمارا. تو علم حق تعالیٰ کی صفت اور اللہ کی صفت مٹنے والی نہیں ہے، وہ تو ابدی اور ازلی ہے. اس لیے علم کبھی نہیں مٹے گا. عبادت ختم ہو سکتی ہے کیونکہ عابد ختم ہو جائے گا ایک دن. تو عابد اپنی فکر کرتا ہے، عالم دنیا کی فکر کرتا ہے. اس واسطے اس کی فضیلت بیان کی گئی عابد کے اوپر. تو غرض علم متعدی چیز ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے تک پہنچتا ہے. حضور سے علم چلا تو آج تک آ رہا ہے، مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچ گیا. لیکن بڑے بڑے اکابر نے عبادت کی، وہ عبادت ہم تک نہیں پہنچی، وہ تو ان کی ذات کے ساتھ رہ گئی، ان کی ذات کے ساتھ چلی گئی آخرت میں، مگر علم ان کا دنیا میں موجود ہے. تو علم باقی رہنے والی چیز ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں.